حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے اس بے جا مطالبے پر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور فریاد رسی چاہی۔ وحی الہی نے اطلاع دی کہ قوم کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فہمائش کر دی گئی کہ اگر اس اونٹنی کو ایذا تکلیف پہنچائی گئی یا اس کا حق ادا نہ کیا گیا تو معاف نہ کیا جائے گا، اور یہ ہی تمہارا مطالبہ تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگا۔ چنانچہ قوم کو خبردار کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی ہے۔ ایک دن قومی کنویں سے تم پانی لوگے اور ایک دن ناقۃ اللہ یعنی اونٹنی پانی پیے گی۔ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات بھی وضاحت کر دی کہ اس نشان کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے ورنہ عذاب علیم گھیر لے گا۔ چنانچہ قوم نے اس نشانی اونٹنی کو ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے عذاب سے خود بھی ہلاک ہو گئے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ناقۃ اللہ کے سلسلے میں یہ تفصیل بیان کی ہے کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے اکتا گئی تو اس کے سرخیل اور سربراہ آوارہ لوگوں نے قوم کی موجودگی میں یہ مطالبہ کیا کہ اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا رسول ہے تو کوئی نشانی پیش کر تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار و سرکشی قائم رہو۔ قوم کے سرداروں نے وعدہ کیا ہم فوراً ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم لوگ کس قسم کا نشان چاہتے ہو؟ قوم نے مطالبہ کیا سامنے والے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو گابن ہو اور ظاہر ہوتے ہی بچہ بھی دے دے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اسی وقت ایک بلند و قامت قویل ہیکل اونٹنی ظاہر ہو گئی اور اس نے بچہ بھی جنم دیا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ان سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمر اسی وقت ایمان لے آیا اور دوسرے سرداروں نے بھی اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن مندروں کے پجاریوں نے ان کو باز رکھا، اسی طرح دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے لیے طلب پر بھیجی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، پانی کی باری مقرر ہو گئی ہے، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا، دوسرا دن قوم کا اور ان کے جانوروں کا، اور خبردار اس اونٹنی کو کوئی اذیت نہ پہنچے، اگر اس کو کوئی اذیت پہنچی تو پھر سمجھ لو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ قوم نے اس حیرت ناک معجزے کو دیکھ کر اگرچہ ایمان قبول نہ کیا، لیکن دلوں کی اقرار کی وجہ سے اس کو تکلیف دینے یا کسی قسم کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت بھی نہ کی، اور یہ دستور قائم ہو گیا کہ کنویں کا پانی ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن سارا قوم کا اور ان کے جانوروں کا۔ جس دن وہ اپنی ضرورت کا پانی لیتے اسی دن گزرتے گئے اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر روک ٹوک چراگاہوں میں چرتے اور آسودہ رہتے، مگر قوم کے دلوں میں آہستہ آہستہ یہ بات کھٹکنے لگی اور آپس میں صلاح و مشورہ ہونے لگا، اس اونٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے کا بھی خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ایک پورا دن ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے پانی کا فراہم کرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھی لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کا معجزہ ہونا ثابت ہو چکا تھا۔ آخرکار صدوق نامی ایک حسین و جمیل عورت نے اپنے آپ کو قوم کے ایک بدکار مرد مستع کے سامنے پیش کیا، اور ایک مالدار عورت انیزا نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کو قدار نامی بدبخت کے سامنے یہ کہہ کر پیش کیا، اگر تم دونوں اس ناقۃ اللہ کو ہلاک کر دو تو یہ دونوں تمہاری ملک میں ان کو اپنی بیوی بنا لینا۔ اس حسین پیشکش پر قدار اور مصدع دونوں آمادہ ہو گئے اور طے پایا کہ رات کی تاریکی میں
اونٹنی ہلاک کر دیں گے۔ اس پر چند دوسرے آدمیوں نے بھی مدد کا وعدہ کیا، غرض ایسا ہی کیا اور ناقۃ اللہ کو اس سازش سے ہلاک کر دیا گیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر بھاگا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور چینکتا چلاتا پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، اے بد نصیب قوم، آخر تجھ سے صبر نہ ہو سکا، وہی سانحہ پیش آیا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 روز کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا جو تم سب کو تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلے صبح ہی سے شروع ہو گئی۔ پہلے روز ان سب کے چہرے اس طرح زرد پڑ گئے جیسے کہ خوف کی ابتدائی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ دوسرے دن سب کے چہرے سرخ تھے، گویا خوف و دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا۔ تیسرے روز ان کے سب کے چہرے سیاہ تھے اور تاریکی چھائی ہوئی تھی، گویا خوف و ہراس کا تیسرا درجہ ہے، جس کے بعد موت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ 3 دن کی ان علامات عذاب نے اگرچہ ان کے چہروں کو واقع سرد، سرخ اور سیاہ بنا دیا تھا، لیکن ان کی ظاہری شکل یہ صاف بتا رہی تھی کہ ان کے دلوں کو حضرت صالح علیہ السلام کے سچا ہونے کا یقین تھا، لیکن عناد و تکبر نے حق کی پیروی کرنے سے انہیں باز رکھا۔ اب جب کہ اللہ عظیم کے حکم کے خلاف وہ جرم کر چکے تھے، اس کی پاداش میں حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کی ہولناک خبر سنی تو ان پر خوف و دہشت کے آثار پیدا ہو گئے، جو فطری تقاضا تھا۔ ندامت و توبہ کی علامات نہ تھیں۔ بہرحال ان 3 دن کے بعد وہ وقت آ گیا جس نے صبح ہوتے ہوتے سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آنے والے انسانوں کو تاریخی عبرت کا سبق دیا۔ عذاب والی رات سخت تاریک تھی۔ اچانک ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں موت کی نیند سلا دیا۔ قرآن حکیم نے اس مہلک ترین آواز کو ایک آیت میں صاعقہ کڑک دار بجلی اور دوسری آیت میں رجفہ زلزلے والی اور ایک تیسری آیت میں صیحہ چیخ کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔ دراصل یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کے مختلف اوصاف ہیں جو خدائی عذاب کی ہولناکیاں ظاہر کرتے ہیں۔ معنی ایسی مہیب آواز جو گرتی، چمکتی، کونتی، لرزتی، لرزاتی رات کی تاریکی میں اچانک ٹوٹ پڑی تو جو شخص جس حالت میں تھا اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ آواز کے بھیانک شور سے جگر پارا پارا ہو گئے۔ انسان ہی کیا پورے کا پورا شہر تہو بالا ہو گیا۔ ایک طرف سمود پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی، دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی جماعت کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور اس رسوا کن عذاب سے بچا لیا۔ دوسرے دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس تل پٹ شدہ شہر کے ناپاک مردوں کو اس طرح خطاب کیا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور نصیحت بھی کی، لیکن تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔